الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الرياء، وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواہ مسلم. گرامی قدر خواتین و حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے وہ صحیح مسلم میں 2985 نمبر پر ہے، اور اسے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں ریاکاری کے باب میں ذکر کیا ہے. اس حدیث کو فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں شرک کے معاملے میں تمام شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہوں. جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ وہ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. اس عمل کو جس میں اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے میں اسے قبول نہیں کرتا. تو یہ حدیث واضح طور پر اس بات پر دلیل ہے کہ جس عمل میں ریاکاری یا اور کسی قسم کے شرک کا دخل ہو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فقط اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو بندہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے. اس سے توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت بہت واضح طور پر معلوم ہوتی ہے، اور اس سے بندوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے اپنی حفاظت کریں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے وہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے مخلصانہ طور پر عمل کرنا فرض ہے، اخلاص کے ساتھ، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. جو عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور ہر طرح کی ملاوٹ سے اسے پاک رکھیں، حتیٰ کہ معمولی ریاکاری سے بھی اس کی حفاظت کریں. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں بے پرواہ ہوں، ساری دنیا میری حاجت مند ہے، میں کسی کا حاجت مند نہیں ہوں. تو اللہ کے اوصاف میں سے غنی اس کا ایک بہت معروف وصف ہے جو قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر آیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے وصف غنا کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے قول کا بھی وصف اس میں موجود ہے. تو توحید کی یہ دو چیزیں اسماء و صفات میں سے بھی اس حدیث میں موجود ہیں. بہرکیف اس حدیث میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے عدم قبولیت کا اعلان کیا ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا گیا ہو. چاہے کسی اور کو دکھا کر کے آدمی اس کی تعریف ہی حاصل کرنا چاہتا ہو تو بھی وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اللہ کے حکم کے مطابق اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے، دکھانے کے لیے نہیں. لیکن دنیا تو دیکھے گی. کبھی کبھی شیطان ریاکاری کے معاملے میں اس طرح بھی فریب دینے آتا ہے کہ تم یہ نیکی نہ کرو، یہ ریاکاری ہے. نہیں 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 نہیں، شیطان کے فریب سے بھی ریاکاری کے معاملے میں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ اگر شیطان دھوکہ دے کی ریاکاری کر رہے ہو تو نہیں کہو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. شیطان تیری ناک میں مٹی میں مل جائے، میں تیرے وسوسے کی وجہ سے نیکی نہیں چھوڑ سکتا. بہت سارے لوگ یہ کہہ کر نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا ہوں. تو آپ کو نیکی کا کام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح سے آپ گویا اپنے آپ کو برا دکھا رہے ہیں. برا ہونے کی ریاکاری ہو جاتی ہے. نیک ہونے ایک ہوتی ہے نیک ہونے کی ریاکاری، ایک ہوتی ہے برے ہونے کی ریاکاری. تو شیطان آپ کو نیک ہونے کی ریاکاری کا وسوسہ ڈال کر برے ہونے کی ریاکاری میں ڈال دیتا ہے. یہ بھی غلط ہے. نہیں، آپ اللہ کے حکم پہ چلیں اور شیطان کے وسوسوں کو درکنار کریں. آپ کہیں کہ میں کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. اگر دنیا دیکھتی رہے لیکن میرا مقصد تو اللہ کی رضا ہے. تو بہرحال
یہ حدیث اپنے آپ میں بہت واضح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔